السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ ایک اہم ویڈیو کے ساتھ جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو دوستو، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں روزانہ اردو انوادک کی ٹاپک کے اوپر کچھ اہم ترین ویڈیوز کو میں لے کر آتا رہتا ہوں، اور اس سے جو بھی ریلیٹڈ جانکاری ہو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتے رہتا ہوں۔ اور اردو انوادک کے سلیبس کے اندر جتنے بھی مضمون ہے، جتنے بھی سلیبس ہیں، ان تمام کے اوپر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، چاہے وہ محاورہ ہو، ازداد ہو، اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات ہو، واحد جمع ہو، ضرب الامثال ہو، ان تمام کے اوپر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ضرب الامثال کے بعد بھی میں اس کے بعد میں ویڈیو لے کر آؤں گا، اس کے بعد کچھ جی کے سے بھی ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا۔ ان تمام ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اسی چینل کے اوپر ان تمام کی جانکاری میں آپ کو دوں گا۔ تو اسی طرح آپ اس چینل پر بنے رہیں اور اردو انوادک سے ریلیٹڈ جتنی بھی جانکاری ہو، اور وہ واحد جمع سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ضرب الامثال ہو، چاہے محاورہ ہو، ان تمام کی جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس چینل کے اوپر دیتا رہوں گا۔ آج جو میں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں وہ محاورہ سے ریلیٹڈ ہے، اور محاورہ یہ آپ کے سلیبس کے اندر داخل ہے، اردو انوادک کے سلیبس کے اندر ہے، اور یہ محاورہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور میں جو آپ کے سامنے جو محاورہ لے کر آ رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی میں استعمال ہونے والے چند محاورے جو آپ کی زندگی کے اندر مستعمل ہے، انہی سب محاورے کو میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں، تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکے، تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات۔ تو دوستو، میں نے اس سے پہلے کچھ واحد جمع کے اوپر بھی ویڈیوز بنایا ہے، کچھ اردو اصطلاحات کے اوپر بھی ویڈیوز ہے، ان تمام ویڈیوز کو، اور کچھ ازداد کے اوپر بھی ویڈیوز ہے، ان تمام کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ وہاں سے جا کر ان تمام ویڈیوز کو جا کر دیکھیں، اور وہ تمام جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی اہم سب ویڈیوز ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ان تمام ویڈیوز کو آپ جا کر مکمل دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ محاورہ آب ہونا، آب ہونا، اس کا جو مطلب نکلتا ہے، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب نکلتا ہے شرمندہ ہونا۔ آب ہونا یعنی پانی ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص اس چیز سے شرمندہ ہو گیا ہے۔ کیا ہے آب ہونا؟ اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا، بہت زیادہ کیا ہو جانا، آپ اس سے مایوس ہو جانا۔ آبرو پہ حرف آنا، ٹھیک ہے، آبرو پہ حرف آنا یعنی چہرے کے اوپر کچھ مایوسی چھا جانا، اسی کو کہا جاتا ہے آبرو پر حرف آنا، اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا، ٹھیک ہے۔ آب و دوا اڑ جانا، آب و دوا اڑ جانا، مر جانا، منتقل ہو جانا۔ جب کوئی آدمی آب و دوا یعنی کھانا پینا سب اڑ جائے تو وہ آدمی باقی نہیں رہ سکتا ہے، اسی کا مطلب ہے مر جانا یا منتقل ہو جانا، جو آپ اردو کے اندر آپ اس کو جس بھی الفاظ سے آپ اس کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، ٹھیک ہے، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے، اس کا بھی مطلب شرمندہ ہونا۔ آب ہونا، اس کا بھی مطلب شرمندہ ہونا ہے، لیکن اس کے اندر زیادہ شرمندگی ہے اور اس کے اندر کم شرمندگی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اپنے منہ میاں مٹھو، اپنے منہ میاں مٹھو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعریف خود سے کرنا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف اپنے سے کرتے ہیں، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ بیوقوف، یعنی اپنی تعریف خود سے کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، اپنی تعریف جو کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف۔ یہی ہے محاورہ، یعنی اپنی تعریف خود کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے، اپنا الو سیدھا کرنا۔ کیا ہے اپنا الو سیدھا کرنا؟ اپنا الو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مطلب نکالنا،
آپ یہ مستعمل محاورہ ہے، کہا جاتا ہے صرف تم اپنا الو سیدھا کرتے ہو، تو یہ مستعمل محاورہ، یہ جو عام بول چال کے اندر استعمال ہے وہی سب محاورہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا۔ آپے سے باہر ہونا، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص آپے سے باہر ہو گیا، یعنی اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، اسی کو کہا جاتا ہے آپے سے باہر ہونا۔ اس کا جو مطلب ہوتا ہے بہت ناراض ہونا، بہت زیادہ غصہ ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو ہوش نہیں رہنا کہ وہ کہاں ہے، اسی کو کہا جاتا ہے آپے سے باہر ہو جانا، بہت ناراض ہو جانا۔ آٹا گیلا ہونا، آٹا گیلا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں پھنسنا، ٹھیک ہے۔ آٹا گیلا ہونا، آٹا تو گیلا ہی ہوتا ہے لیکن یہ محاورہ ہے، محاورہ کے اندر کچھ بھی ممکن ہے۔ آٹا گیلا ہونے کا مطلب مصیبت میں پھنسنا، کیا ہے؟ مصیبت میں پھنسنا۔ اس کے بعد دیکھیے آٹے میں نمک ہونا، کیا ہے؟ آٹے میں نمک ہونا یعنی بہت تھوڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے کبھی کبھی آٹے میں نمک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑا نمک ہے، اس کے اندر جتنی نمک چاہیے اتنی اس کے اندر نمک نہیں ہے۔ یہ ہے محاورہ۔ محاورہ کے اندر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ محاورہ کے ذریعے، محاورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بولیں اس سے آپ کچھ اپنے ذہن کے اندر مراد لیں۔ گیہوں ساتھ گھن پسنا، ٹھیک ہے۔ گیہوں کے ساتھ گھن پسنا یعنی خطا کار کے ہاتھ سے بے گناہ کا پھنس جانا، یعنی ایک پہلے سے خطا کار آدمی ہے، پہلے سے وہ گناہ گار آدمی ہے، یعنی آپ پہلے سے وہ ایک ملزم ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اچھا آدمی مل جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ بدنام ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر صحیح آدمی بھی اس کے ساتھ اگر گھومے تو وہ بھی اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا، لوگوں کی نظر اس کے اوپر بھی آ جائے گی کہ یہ بھی اسی کا ساتھی ہے، یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہی ہے گیہوں ساتھ گھن پسنا یعنی خطا کار کے ہاتھ بے گناہ کا پھنس جانا۔ اس کے بعد دیکھیے آڑے آنا۔ آڑے آنے کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت میں کام آنا۔ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ شخص میرے آڑے آ گیا، یعنی جو میرے اوپر جو مصیبت تھی اس مصیبت کے اندر وہ کیا ہو گیا؟ کام آ گیا، اسی کو کہا جاتا ہے آڑے آنا، مصیبت میں کام آنا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہو جانا، کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیے ادھر کی دنیا ادھر ہو جانا یعنی حالت بدل جانا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے غریبی کی حالت میں تھے، اس کے بعد پھر یہ امیری کی طرف کیا ہو گئے؟ منتقل ہو گئے، یا پہلے امیری کی طرف تھے پھر کیا ہو گئے؟ غریبی کی طرف۔ تو کچھ بھی آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں، چاہے وہ جھوپڑی کے اندر رہنے والا محل کے اندر رہنے لگا، یا محل کے اندر رہنے والا جھوپڑی کے اندر رہنے لگا، اسی کو کہا جاتا ہے حالت بدلنا، ادھر کی دنیا ادھر ہو جانا۔ اس کے بعد دیکھیے افراتفری مچنا، کیا ہے؟ افراتفری مچنا یعنی بھگدڑ ہونا، یہ بھی مستعمل محاورہ، کہا بھی جاتا ہے کہ بھگدڑ مچ گیا یعنی افراتفری مچنا۔ آگ بگولا ہونا، کیا ہے؟ آگ بگولا ہونا یعنی بہت غصہ ہونا، یعنی آگ بگولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آگ بگولا ہو گیا یعنی اس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی وہ اب کنٹرول سے باہر ہے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ آسمان پر اڑنا، آسمان پر تو کوئی شخص اڑ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر اس جیسی تکبر کو اپنے اندر لا سکتا ہے، دل کے اندر وہ چاہ سکتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں، میں آسمان سے بھی بڑا ہوں، تو وہ ہے کہ آسمان پر اڑنا یعنی اپنے دل کے اندر غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آسمان پر تھوکنا۔ آسمان پر تھوکنے کا مطلب یہ کہ نامناسب کام کرنا، یعنی کوئی شخص تو آسمان پر تھوک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تھوک پھینکے گا تو وہ تھوک اسی کے منہ پہ لگے گا، تو یہی ہے کہ نامناسب کام کر رہا ہے، وہ ممکن تو نہیں ہے لیکن اس ناممکن کو وہ ممکن بنانا چاہتا ہے، لیکن حالانکہ وہ ممکن نہیں ہو سکتا، اسی کو کہتے ہیں آسمان پر تھوکنا یعنی نامناسب کام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے آسمان ٹوٹنا۔ آسمان ٹوٹنے کا مطلب یہ تھی سخت مصیبت پیش آنا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر آسمان ٹوٹ گیا، میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسی کا مطلب یہ کہ آسمان ٹوٹنا یعنی سخت مصیبت میں کیا ہو جانا؟ گر جانا۔ آسمان سے تارے توڑنا۔ آسمان سے تارے توڑنا یعنی ناممکن بات کرنا، یہ بھی ایک کوئی ممکن چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص آسمان سے تارے توڑ سکتا ہے، یا چاند توڑ سکتا ہے، یا سورج توڑ سکتا ہے، یہ ناممکن بات کر رہا ہے وہ، یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آسمان سے تارے توڑنا یعنی ناممکن بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگ پانی کا بیر ہونا۔ آگ پانی کا بیر ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن کام کرنا۔ ہاں، آگ پانی کا بیر ہونا یعنی دشمنی کا، یعنی کچھ بھی دشمنی نہیں ہے پھر بھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے دشمنی کرنا چاہتا ہے، یہی آگ پانی کا بیر ہونا۔ الٹی گنگا بہنا، ٹھیک ہے۔ الٹی گنگا بہنا کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کہا بھی جاتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ، یعنی یہ آدمی دستور کے خلاف کام کر رہا ہے، یعنی جو دستور ہے، جو اس کے قواعد و ضوابط ہے، اس کے خلاف یہ کام کر رہا ہے کہ
جو کام کرنا چاہیے اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ دستور کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے الٹی گنگا بہنا، یعنی رسم و رواج کے خلاف بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ جو چیز رائج نہیں ہے اس غیر رائج چیز کو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ انبن ہونا، انبن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑا ہونا، ٹھیک ہے، جھگڑا ہونا، انبن ہونا، یہ بھی ایک مستعمل محاورہ ہے جس کو عام بول چال کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ اہم ترین محاورہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین محاورہ ہے جو عام بول چال کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں یاد بھی ہوتی ہے جو اکثر زبان کے اندر ایک دوسرے سے بول چال میں استعمال ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین محاورہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جو BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔